اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل إنما قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات فرما دیں انا بے شک اس ماں کو کہتے ہیں مائے کافہ، یہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان ماں کا مطلب بھی بے شک ہے، لیکن یہ ماں آتا ہے ماں جان، تو اس کے بعد جو انا کا عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم پہ زبر اس کو نصب دے دیتا ہے۔ تو ماں آ گیا نا ماء کافہ، تو وہ اثر ختم ہو گیا۔ انما بے شک حصر کے مفہوم میں آ گیا کہ یہ بات تو ایسے ہی ہوگی۔ انما حرما اس نے حرام کیا یا حرام کی، ٹھیک ہے۔ حرما یحرم تحریما باب تفعیل سے، انما حرم بے شک اس نے حرام کی۔ کس نے حرام کی؟ اللہ نے۔ ربی میرے رب نے کا مطلب کیا ہے؟ مفعول، فاعل۔ اس نے حرام کی، کس نے؟ میرے رب نے۔ یہ جو یہاں پہ فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا، ربی ربیہ میرے رب نے الفواحش، ہاں جی، الفواحش کیا چیز حرام کر دی جی؟ فواحش، شاہ کا کیا مطلب ہے؟ زبر کا مفعول۔ فواحش کسے کہتے ہیں جی؟ اس سے آگے لفظ آیا تھا اذا فعلوا فاحشۃ، فاحشہ کی جمع کیا ہے؟ فاحش کی فواحش۔ جیسے قاعدہ کی جمع کیا ہے؟ قاعدہ، قواعد۔ ایسے ہی یہ ایک عربی میں اوزان کا سلسلہ ہے سارا، بس آپ اس ڈائی پہ لفظ رکھتے جائیں گے بنتا جائے گا۔ قاعدۃ، فاحشۃ، فواحش، ٹھیک ہے۔ بے حیائی کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول، مفعول۔ فاحشتاً کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ہاں جی، ایک تو بے حیائی بتایا تھا، جیسے آدمی دیکھ کے تو عریانی اور بے حیائی، اور دوسرا ایسا گناہ جو کھلا کیا جائے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، یہ اس کا آپ دیکھتے جائیں، پہلا مفعول آ گیا، مفعول نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ قل انما حرم ربی الفواحش کہ میرے رب نے قل انما حرم ربی الفواحش کہ میرے رب نے کیا کیا چیز حرام کی ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کو حرام کیا ہے؟ فحاشی، بے حیائی کو۔ لیکن اس کی
ہاں جی ننگے طواف کرتے ہیں، اور آج کل کی جیسے بے حیائی ہے یہ بھی ساری اللہ نے حرام قرار دے دی جیسے آج کل بچی ہوئی ہے۔ اب اس فواحش کی جو آگے صفت آ رہی ہے کہ کیسی ہو، ما ظہرا، ظہرا کا مطلب ہے وہ ظاہر ہوا، اور ما ظہرا جو ظاہر ہو، بے حیائی کون سی؟ نمبر 1 ما ظہرا جو ظاہر ہو جائے، منہا من سے، اور ہا کس کی ضمیر ہے جی؟ بے حیائی کی، اس میں سے جو ظاہر ہو جائے وہ بھی، اور ما جو بطنا، بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ، بطنا جو پوشیدہ رہے۔ بے حیائی کون سی؟ ما ظاہر منہا و ما بطن، اس میں سے جو ظاہر ہو جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو چھپ کے کی جائے وہ بھی حرام۔ حالانکہ یہ جو ظاہر اور بطن ہے یہ کس حوالے سے؟ انسانوں کے حوالے سے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کوئی پوشیدہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں، تو انسانوں کے حوالے سے انسان ظاہر ہونے والی برائی سے ذرا ڈرتا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں، اور اکیلے تنہائی میں پھر برائیاں کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس دیکھتا ہے کہ کوئی کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ تو قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر وما منہا وما بطن، کہ اس میں سے جو کوئی بھی ظاہر ہو یا چاہے پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا حرام ہوئی جی؟ فحاشی، بے حیائی اور یعنی۔ اب دوسری چیز آ رہی ہے والاسم، اور اسم، ماں کا مطلب زبر کا کیا ہے؟ مفعول، یہ حرما کا مفعول ہے، دوسرا مفعول، ٹھیک ہے جی۔ اسم کس چیز کو کہتے ہیں؟ گناہ، یعنی فحاشی کس گناہ کو کہتے ہیں؟ جو آدمی تڑلے سے کرتا ہے۔ اسم کون سا گناہ؟ کوئی بھی گناہ جو آدمی کرتا ہے، کوئی بھی ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، چاہے وہ ظاہر نہ ہی ہو، یعنی ذاتی گناہ۔ فحاشی کا ایک معنی یہ بھی ہے ایسا گناہ کہ جس کا اثر لوگوں تک جائے، اور اس میں سے گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر اپنے اوپر ہی آ جائے، کوئی ایسی گناہ کرنا کہ جس کی وبال آدمی کے اپنے اوپر آ جائے، یعنی فحاشی یہ ہے کہ بے خوف و خطر ہو کے آدمی کھلم کھلا کرے۔ والاسم، اور گناہ، ہاں جی، یہاں روزے کی مثال بالکل ٹھیک ہے کہ ایک آدمی نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا تو لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، تو یہ فحاشی ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے تو وہ اس پہ۔ اچھا، اس سے آگے کیا ہے؟ اب تیسرا، یہ دوسرا مفعول تھا، اب تیسرا آ گیا والبغی، بغیا کیا مطلب ہے جی؟ زبر کا مفعول، یہ تیسرا مفعول ہو گیا۔ بغیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ بغاوت، جس کا ترجمہ ہے زیادتی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ آدمی اپنی بدماشی کے چکر میں آ کے نا تو کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، بغیر الحق، بغیر الحق، یہ بغیر کیا ہے؟ بازر بھی اور غیری، بازر بھی کیا ہے؟ جر، اس نے غیر کو کیا دے دیا؟ مجرور کر دیا، زیر دے دی، اور غیر الحق کی یہ بن گیا مرکب اضافی، کیونکہ الحق کی جو ہے
یہ زیر یہ مضاف الیہ کی ہے، بغیر الحق حق کے بغیر، یعنی ایسی زیادتی جو حق کے بغیر کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کوئی زیادتی کرنے کا حق بھی ہے کسی کو، ہاں جی کسی کو حق حاصل ہے۔ ایک تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے سے کوئی دو لفظ فالتو کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا کہا ہے کہ کسی کو یہ حق تو حاصل نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چڑھائی مار دے، لیکن مظلوم کو ہے کہ وہ آگے سے شکوہ رونا دھونا یہ وہ ہاں جی جتنی ہوئی ہے۔ باقی کسی کے ساتھ زیادتی حق کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو حکومت اس کو کوڑے مارتی ہے یا اس کو سزا دیتی ہے تو وہ زیادتی حق کے ساتھ ہے، اس کو حرام قرار دیتی۔ والبغی بغیر الحق، اب آگیا اس سے اگلا، یہ ہو گیا تیسرا، اب چوتھا مفعول آ گیا، وا اور ان کے یہ بھی حرام ہے۔ تشرکو کیسے ہے؟ اشرکا باب فعال، اس نے شریک کیا، اور یشرکو وہ شرک کرتا ہے، وہ شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ تشرکو شریک کرو، امر اصل میں تھا تشرکونا، تم شریک کرتے ہو، تو یہ نون کیوں اڑ گیا جی؟ امر بن گیا، امر نہیں بنا اس ان مصدریہ کی وجہ سے۔ یہ ان جو ہے نا یہ مصدریہ ہے، اس نے کیا کیا اس کو اس کا نون اڑا دیا۔ تشرکو مصدریہ آیا ان، تو یہ بھی تو ترجمہ کس میں ہو گیا؟ مصدر میں ہو گیا ترجمہ۔ اب تشرکون کا مطلب تھا تم شریک کرتے ہو یا تم شرک کرتے ہو، اب اس کو مصدر میں کنورٹ کر دیا۔ مصدر کی اردو میں کیا نشانی ہے؟ جس میں زمانہ نہ ہو، زمانہ یہ تو ہو گیا نا، اس کی تعریف ہو گئی نا کہ ایسا فعل جس میں زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک، وربل نون۔ لیکن اردو میں جب لکھتے ہیں تو نون الفنا، کھانا پینا کرنا سونا چلنا بیٹھنا، یہ آخر میں نون الفنا آیا تو یہ کس کی نشانی ہے؟ مصدر، یہ مصدر ہو گیا۔ عربی کی یہ نشانی ہے نہیں، عربی میں تو یہ نشانی اس کی ان آ گیا، تشرکو آ گیا، تو عربی کا تو سٹائل ہی لگا، اس کا نون اڑ گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ مصدر کی وجہ سے اڑا ہے۔ ویسے یہاں پہ نون ہونا چاہیے نا، نون کسی وجہ سے ہی اڑا ہے۔ ہر لفظ میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عربی میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ ہر باب کے علیحدہ علیحدہ پھر مصدر بنتے ہیں۔ وہ ابھی وہ لفظ آیا تو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں۔ اب یہ مصدر نہیں ہے، یہ شکل سے مصدر نہیں ہے، مصدر تو ہے شرک۔ مصدر کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے اشرک یشرکو اشراکن، اشراکن اس کا مصدر ہے۔ اب اشراک کے معنی ہے شریک کرنا، اشراک کے یہ ابواب کے نام جو ہے مصدر کے نام پہ، جیسے یہاں پہ آیا تھا حرما، حرما یحرم تحریمن، یہ جو تحریمن ہے یہ اس کا مصدر ہے، کسی چیز کو حرام کرنا یا کسی چیز کا حرام ہونا، حرام ہونا یا حرام کرنا۔ کرنا آیا تو نہ آیا ہونا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اب اس کا مصدر ہے اشراک، تشریکو کا۔ اب ان آیا تو اس کے آگے لکھا ہوا تو تشریکو ہے، لیکن یہ مطلب کون سا لے کے آئے گا؟ اشراک کا۔ اشراک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کرنا، شریک کرنا۔ اب یہ تشریکو آ گیا تو پہلے کیا آ گیا؟ تے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم۔ اب تم ایڈ کر دیں گے اس میں، اس کے مصدر کے معنی میں شریک کرنا۔ اب تم آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا تمہارا شریک کرنا اللہ کے ساتھ، یا تمہارا شرک کرنا۔ اب یہ چوتھا
آ رہا ہے مفعول حرام کا، ان تشرکو کہ تمہارا شریک کرنا، یا یہ کہ تم شریک کرو. اب وہ تم شریک کرتے ہو والی بات ختم ہو گئی، اور حرام کر دیا تمہارا شرک کرنا باللہ اللہ کے ساتھ. یہ تشرکو اور آمنو اور کفرو اس کے ساتھ بازر بھی لازمی آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی یہ پریپوزیشن لازمی آ جاتی ہے. ان تشرکو باللہ، ہاں جی، بازر بھی کا مطلب ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. باللہ بازر بھی حرف جر، تو اللہ کا آخر میں کیا ہو گیا؟ زیر آگے مجرور ہو گیا. باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. ما کس کو شریک کرو؟ ما جو ہے موصولہ، لم نہیں، ينزل. اچھا لم کیا کرتا ہے جی؟ لم کا کوئی بندہ مجھے بتائے گا؟ لم ایک تو یہ کرتا ہے، ہاں جی ترجمے کو، ہاں جی، لم کے بعد لفظ مضارع کا آتا ہے اور ترجمہ ماضی میں ہوتا ہے. اور نمبر 2 اس کے آخری حرف کی حرکت کو اڑا دیتا ہے. جمع کا نون ہو تو نون کو اڑا دیتا ہے. اب ینزل، نزل اس نے نازل کیا، ینزل وہ نازل کرتا ہے. اور یہاں پہ لم ینزل جو نہیں نازل کیا، ما لم ینزل جو نہیں نازل ہوا کیا، بھی بازر بھی ساتھ ہی اس کے، کس کے ساتھ جی؟ یہ ہی کس کی ضمیر ہے؟ ماں کی، یعنی اس کے ساتھ، جس کے ساتھ جو کچھ نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلطانن، سلطان نن، یہ عربی اس طرح نہیں ہے، کھڑی زبر کے ساتھ ہے. سلطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلطان کوئی دلیل، ہاں جی، کوئی واضح دلیل. سلطان کہتے ہیں کسی تگڑی واضح دلیل کو. کیا جی؟ ہاں حکم بھی کر رہے ہیں، دلیل، ہاں جی حکم بھی لگ رہا ہے، یعنی اللہ کا حکم اس کے ساتھ. ان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے ساتھ اللہ نے کوئی حکم، کوئی دلیل کوئی نازل نہیں کی نا. اس یعنی کوئی ایک بندہ آ جائے کہہ کہ یہ جی ہے، یہ اللہ کے ساتھ میں اس کو شریک کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں اچھا ساتھ دلیل بھی لے کے آؤ، کیسے شریک کر رہے ہیں؟ ہاں جی کوئی بات ہے، کوئی دلیل نہیں اس کی، تو کوئی دلیل نہیں مطلب کسی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، مطلب اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کر دو. اب اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. آپ کہیں نہیں جی فلاں جگہ جاؤ تو بیر گر گیا تو لڑکا، تو پتا گر گیا تو لڑکی، فلاں جگہ 6 چکر لگاؤ تو بندہ یہ ہو جاتا ہے، اور فلاں کو یہ کر دو تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. اپنے پاس سے بنائیے بات. اب کتنے مفعول ہو گئے جی؟ 4. جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے. اب 5واں آ گیا جی، وَأَن تَقُولُوا، اور ان. اب یہ آپ بتائیں ان کون سا جی؟ مصدریہ ہے. اس کے آگے جو لفظ آئے گا اس کا ترجمہ کس میں ہوگا؟ مصدر میں. تقولو، سب سے پہلے تو اس نے اس کا نون اڑا دیا. کیا تھا؟ تقولون تھا. مگر نہیں یہ مصدر ہو گیا ہے تو اس وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ کئی دفعہ من مصدریہ آ جاتا ہے. حالانکہ من زیادہ تر موصولہ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ من مصدریہ آتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے یہ مصدریہ ہے؟ آگے سے نون اڑ جائے گا، بس پتہ چل جائے گا کہ یہ مصدر ہے. وَأَن تَقُولُوا، اور کہ تمہارا کہنا، اور یہ کہ تمہارا کہنا یہ بھی حرام ہو گیا.
کیا کہنا جی؟ اللہ، اللہ اوپر، یا یہاں پہ بارے میں بھی آ سکتا ہے ترجمہ اللہ، اللہ کے نیچے زیر آ گئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ حرف جر ہے، اس نے اس کو مجرور بنا دیا۔ وَأَن تَقُولُوا، اور تمہارا کہنا اللہ پر، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، ما جو کچھ موصولہ، لا نہیں، تعلمون تے کا مطلب جی تم، اور واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ علم کا مطلب جاننا، تم جانتے ہو، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وَأَن تَقُولُوا یہ پانچواں مفعول ہو گیا جی اس کا، حرام کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون۔ اب دیکھیں کتنے مفعول ہو گئے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، کہ میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے، حرام کر دیا ہے، بے شک میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے، فواحشہ بے حیائی کو، ما ظہر منہا و ما بطن جو ظاہر ہو اس کو بھی اور جو چھپی ہوئی ہو اس کو بھی، والاسم اور گناہ کو بھی حرام قرار دیا۔ تیسری چیز والبغی بغیر الحق، اور کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی کرنی۔ تین ہو گئے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تمہارا شرک کرنا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ جس کے ساتھ کوئی دلیل، کوئی حکم اس کا نازل نہیں اس نے کیا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ اگلی آیت پڑھ دیے والے، چھوٹی سی آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور لام زیرلی کے لیے تعلیل، کلی ہر، امتن ہر، کل امتن مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، کلی، یہ لام زیر لی کی وجہ سے یہ کلی ہو گیا، کیونکہ لام زیر کی لی کیا ہے، یہ حرف جر ہے، کل امتن ہر امت، ہر گروہ، ہر جماعت، اس کے لیے ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر کسی کے لیے اجل، اجل کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے مدت، مدت مقررہ، اجل، لیکن عام طور پہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ موت کی مدت کے لیے، ایسی مدت کی جس کا انجام موت، اینڈ، یعنی جو ایسی مدت جو کہ کہیں جا کے پھر بالکل 100% ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ہر ایک جماعت گروہ کے لیے ایک مدت ہے، اس مدت سے آپ موت کے وہ جو مفہوم ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک گروہ کی ایک موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فاصل اذا، جب، جاء، جا کا مطلب وہ آیا، کیا مطلب ہے جی؟ وہ آیا، لیکن اذا کا عمل کیا ہے جی؟ اذا کا ماضی کو لفظ آگے ماضی کا ہی آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ماری جائے گی، ٹھیک ہے جی، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے، حالانکہ کورت کیا ہے؟ ماضی، ماضی واحد مؤنث، ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ مستقبل میں، اذا جب آیا تو جا وہ آیا نہیں بلکہ وہ آئے گی، جب آئے گا، وقت یعنی جب آئے گا، فَإِذَا جَاءَ، جب آ جائے گا،
اجلہم یا آ جاتا ہے یا جاتی ہے، اردو میں ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں آ جاتی ہے، جب آ جاتی ہے، فاذا جاء جب آ جاتی ہے اجلہم، اجلو کے اوپر لام پہ پیش ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اجل کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کیا آنے والا کون ہے؟ جی مدت ہے اجل۔ جب آ جائے گی وہ مدت مقررہ موت، یعنی کہ جب آ جائے گی ہم ان کی، کن کی جی؟ امتن، اس جماعت کی، اس گروہ کے لوگوں کی جب مدت آ جائے گی وہ لا یستاخرون، لا نہیں یستاخرون، واو نون کا مطلب جمع، یا کا مطلب وہ، فعل مضارع، استخر یستخرو باب استفعال، کسی چیز کو پیچھے کرنا، مؤخر کر دینا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کا پیچھے، وہ پیچھے نہیں کر سکیں گے، لا یستاخرون، اس کو وہ پیچھے نہیں کر سکتے، اس میں وہ تاخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ لیٹ، پھر وہ لیٹ نہیں ہوگی، وہ اس کو لیٹ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کو یہ نہیں کر سکیں گے جب آ جائے گی موت تو وہ کہیں گی 2 منٹ پیچھے یا 4 منٹ آگے پیچھے، نہ، جب کسی انسان کی موت کا وقت ہے اسی ٹائم اس نے مرنا، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے، جس جگہ موت ہے اسی جگہ اسے مرنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، وہیں پہ موت آنی ہے۔ لا یستاخرون، نہ وہ، ہیں جی ہاں جی بالکل، اجلہم لا یستاخرون، نہ وہ اس کو پیچھے کر سکیں گے، ساعتن، ساعتن ایک گھڑی، تن کا مطلب ایک لمحہ، ساعتن ایک لمحہ نہ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، ولا یستقدمون، اور لا نہیں یستقدمون، یا کا مطلب وہ فعل مضارع، واو نون جمع، استقدم یستقدمو کا مطلب ہے کسی چیز کو آگے کرنا، کسی چیز کو آگے کر دینا، یہ چیز آگے ہو گئی ہے، وقت سے آگے ہو گئی یا ویسے ہی آگے ہو گئی کسی چیز کا، اور یستاخر کسی چیز کو پیچھے کرنا، اور یستقدمون کسی چیز کو آگے کرنا، یہ یاد رکھیں، کسی چیز کو پیچھے کرنا اور یستقدمون کسی چیز کو آگے کرنا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک گروہ ایک جماعت کی موت کا وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی وہ مدت آ جاتی ہے، لا یستاخرون، نہ وہ اس کو ایک ساعتن ایک لمحہ پیچھے کر سکتے ہیں، ولا یستقدمون، نہ اس کو ایک لمحہ آگے، نہ وہ یستقدمون کا مطلب ہے کہ آگے لے آنا اس طرف، اپنی تو اپنی، ہم کسی کی موت بھی آگے نہیں لا سکتے اور اپنی پیچھے نہیں لے کے جا سکتے۔ مراد یہ ہے یہاں، اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ مقرر وقت لے گا، اور اسی طرح ہر ایک امت کا بھی وقت مقرر ہے۔ کئی 100 سال لوگ زندہ رہتے ہیں، لوگ سے مراد قومیں زندہ رہتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ قوم گئی، پھر کو اور آ گئی، چینج ہو جاتا ہے سب کچھ۔ مثلا آپ گاؤں کی شکلیں دیکھیں تو وہ بدلتی رہتی ہیں، کچھ سال یہ گاؤں تھا، کچھ سال پہلے کہیں اور پہ آباد تھے آبا اجداد، پھر وہاں سے کہیں اور چلے گئے، پھر کوئی یہاں سے بندہ اٹھا، اس نے کوئی اور جگہ پہ مکان بنایا، وہاں پہ نئی آبادی کھڑی ہو، تو اس آبادی کا آغاز ہو گیا، پھر اس آبادی کا انجام ہوا۔ ایسے ہی ہر گھر جو تعمیر ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا آخری جو رہائشی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مکڑا۔
آخری رہنے والا ہے وہ مکڑا ہے۔ آپ بہت سے گھر یہاں پہ دیکھیں گے جو بنے بن کے پھر اس کے بعد غیر آباد ہو کے ختم ہو، پھر انہوں نے توڑ داڑ کے نئے بنا لیے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان گھروں کی وہ جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے باسی چلے گئے، نئے لوگ آ گئے دنیا میں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو مدت ہماری بھی مقرر ہے، تو جب مدت مقرر ہے تو ہم ایک لفظ کہتے ہیں، تو آدمی مر جائے تو کیا کہتے ہیں جی بڑی جلدی ہوگی۔ آپ نے یہ بات سنا ہوگا، فلاں بندہ مر گیا بڑی جلدی ہوگی، آلے اس نے مرنا جی عمر اتنی سی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس نے جتنا وقت اللہ نے اس کا لکھا ہوا تھا وہ اس نے جی لیا تھا، بس اس کا امتحان ختم، اب آگے اس کی باری آگے، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم أنزل الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا، اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔